سانپوں سے کیا ڈرنا، احتیاط انسانوں سے کیجیے۔ جہاں پر اللہ سے شیطان کی پناہ مانگتے ہیں، وہیں پہ اس دنیا میں پائے جانے والے برے انسانوں سے بھی پناہ لازمی مانگا کریں۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ کو دنیا میں ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کے اس نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز میں اس امید اور اس دعا کے ساتھ کرنے جا رہی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں، برے لوگوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں، کیونکہ یہ جو نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اور جن کے اندر مطلب نیگیٹو سی فیلنگز ہوتی ہیں اور وہ برائی کے راستے پہ چلتے ہیں، یعنی کہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، یہ لوگ نہ خود خوش رہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں، الٹا ان کی خوشیوں کو کھا جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں UK میں رہنے والے ایک ایسے کروڑ پتی اوورسیز پاکستانی کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ اس کی آپ بیتی ہے۔ پاکستان میں پائے جانے والے ہر دوسرے بندے کی نا یہی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی بیرون ملک چلا جائے، اور پیسہ کمانے کی اس خواہش میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے کنٹریز کا رخ بھی کرتے ہیں۔ کوئی یہاں پہ UK میں آ جاتا ہے تو کوئی USA، کینیڈا اور اسی طرح سے دوسرے یورپین کنٹریز کی طرف چلا جاتا ہے۔ کئی ایک لوگ جو ہیں وہ یہ سعودی عرب اور کویت وغیرہ، قطر، دبئی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو نا میں ایک بات بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ پاکستانی جو کہ ایک دفعہ پاکستان چھوڑ جاتے ہیں نا اور وہ اوورسیز بن جاتے ہیں، وہ ساری زندگی نا اوورسیز ہی رہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں، ان کے مقدر میں جو ہے نا، وہ دوبارہ پاکستان جانا اور وہاں پہ جا کے رہنا جو ہے نا، ایک ایسا انوکھا سپنا بن جاتا ہے کہ جسے دیکھنے کی خواہش ہر پاکستانی بار بار کرتا ہے۔ یعنی کہ اوورسیز رہنے والے پاکستانی اس سپنے کو دیکھنے کی خواہش ہر روز کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ سپنا جو ہے نا کبھی بھی حقیقی طور پر نصیب نہیں ہوتا۔ جی، تو یہ کہانی ہے عمران کی، جو کہ پاکستان میں رہا کرتا تھا اور بہن بھائیوں میں اس کا تیسرا نمبر تھا۔ ٹوٹلی وہ 5 بھائی تھے، یعنی کہ اپنے بھائیوں میں وہ تیسرے نمبر پہ تھا اور 2 بہنیں تھیں۔ اب جی گھر میں جو تھا نا وہ اتنے زیادہ کوئی اچھے حالات نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ تھا کہ بھی ماں اور باپ دونوں بڑے پریشان ہوا کرتے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ بھی مطلب بچوں کا جو ہے نا آگے پرورش اور ان کا آگے بیٹیوں کی شادی کرنا، یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب جی عمران نا اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار، چلاک اور قابل لڑکا تھا، اور اس نے جو تھا نا اپنا FSC کا ایگزام جو تھا نا بڑے ہی اچھے نمبروں میں پاس کیا، اور اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اس نے جو تھا نا ارد گرد نوکری وغیرہ تلاش کرنی شروع کر دی، کیونکہ گھر میں جو تھا وہ غربت کا سایہ تھا اور گھر کے جو مالی حالات تھے وہ اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ تو اس نے نا ساتھ ہی ساتھ جو تھا نا آگے تعلیم جاری رکھنے کے ساتھ ایک نوکری بھی شروع کر لی، لیکن اس کو یہ تھا کہ بھی اس نوکری میں یا جو ہے نا مطلب اس طرح سے کام کرنے میں کوئی اتنا خاص انکم جنریٹ نہیں ہوگی، بس اس طرح کی ہی زندگی گزرے گی جیسے کہ میرے باپ نے اور میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ کر رہے ہیں، بس اس طرح سے اسی سے ملتے جلتے جو ہے نا وہ حالات اور واقعات جو ہے نا وہ چلتے رہیں گے۔ خیر جی، اب چونکہ عمران پڑھا لکھا تھا اور کہہ لیں کہ بھی تھوڑا سا زمانے کو دیکھتا بالتا تھا، تو اس لیے نا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نا وہاں پہ اس کو پتہ چلا کہ لوگ جو ہے نا اس طرح سے یہاں پہ UK میں بھی آتے ہیں، اور یہ کوئی تقریباً لیٹ 90s کی بات ہے، جب کہ لوگ یہاں پہ نا ہاتھ کے ساتھ جب پاسپورٹ پاکستان میں بنتے تھے نا، جس کا کہ کوئی اتنا خاص ریکارڈ نہیں ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں نا اس نے یہاں پہ UK میں آنے کے لیے اپلائی کیا۔ اب چونکہ اس کے پاس کوئی اتنی اچھی خاص ڈگری نہیں تھی، یعنی کہ FSC ہونا کوئی اتنی اعلیٰ ڈگری تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے نا اس کا ویزا جو تھا وہ ریفیوزل میں چلا گیا۔ اب اس کے دماغ میں نا ایک بات بیٹھ چکی تھی کہ یہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے ترقی کرنا جو ہے نا وہ امپاسبل ہے، اور اس کے سر کے اوپر نا ایک طرح سے بھوت سوار ہو گیا تھا کہ اس نے نا باہر یعنی کہ UK جانا ہی جانا ہے۔ یہ نا چیز ابھی تک سٹل نا پاکستانیوں کی سوچ کے اندر ہے کہ جب وہ ایک دفعہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم نے پاکستان سے باہر کسی بیرون ملک جانا ہے، تو چاہے وہ کچھ بھی کرے نا تو وہ باہر آ کے ہی رہتے ہیں، اس کے لیے چاہے ان کے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ کھیلنی پڑے۔ یہی کچھ نا عمران نے بھی کیا، اور اس وقت ذرا بھلے زمانے ہوا کرتے تھے، یہاں پہ کوئی اتنا خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی اتنا خاص ڈیجیٹل ریکارڈ ہوا کرتا تھا۔ خیر جی، اب عمران چونکہ یہ ٹھان چکا تھا کہ اس نے نا یہاں پہ UK میں آنا ہے، چاہے کہ اس کے پاس ڈگری ہے یا نہیں ہے یا جو بھی ہے نا، کرا کے نا اس نے اللیگل طریقے سے نا وہ یہاں پہ اس کنٹری میں آ گیا، یعنی کہ اس نے ڈنکی لگائی
اور کچھ پیسے جو تھے نا اس نے وہاں پہ لوگوں کو دیے کہ مجھے کسی طریقے سے جو ہے نا یہ بارڈر کراس کروا دیا جائے، اور یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے نا لوگ یہاں پہ بیرون ملک آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر جی، عمران نے ڈنکی لگائی اور یہاں پہ یو کے میں نا وہ اللیگلی انٹر ہو گیا۔ یہ چونکہ لیٹ 90s کی بات ہے، اور اس زمانے میں نا یہاں پہ کوئی اتنا خاص چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ گورے نا اتنے چلاک نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس زمانے میں یہاں پہ اللیگل آ کے رہنا اور چھپ جانا اور پھر اس کے بعد کام کرنا نا بہت زیادہ ایزی کام ہوا کرتا تھا، اور یہی کچھ عمران نے بھی یہاں پہ کیا۔ یہاں پہ یو کے میں اللیگلی انٹر ہونے کے بعد جو تھا نا وہ کچھ عرصے کے لیے مطلب یہ تھا کہ بھی ارد گرد روپوش ہوا رہا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ بھی اس نے یہاں پہ جاب وغیرہ بھی ڈھونڈنی شروع کر دی۔ پہلے وہ یہاں پہ کیش جاب کرنا شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد جو تھا نا مطلب ینگ ایج تھی اور اس کے اندر بہت زیادہ ڈٹرمینیشن تھی کہ میں نے یہاں پہ نہ رہتے ہوئے بہت ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے۔ خیر جی، وہ اس سلسلے میں نا کامیاب ہونا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ انسان جب کوشش کرے نا تو اس کے لیے راستے خود بخود نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عمران نے یہاں پہ ایک ورک شاپ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پہ وہ ایک پاکستانی کے پاس ہی کام کرتا تھا جس کی کہ یہاں پہ گاڑیاں سیل کرنے کی ایک ورک شاپ تھی، اور وہ وہاں پہ گاڑیاں بھی سیل کیا کرتا تھا، ان کی مکینکی بھی کیا کرتا یا تھا، یعنی کہ گاڑیوں کا یہ جو ہوتا ہے نا اس کو ریپیئر کرنا، کوئی بھی کام نکل آئے تو اس طرح سے مطلب جو کام تھے نا گاڑیوں کے وہ کیا کرتا تھا نا وہ پاکستانی۔ اور اس نے اس کے اوپر ترس کھا کے کہ چھوٹا لڑکا ہے، کافی ینگ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بھی اس کو جہاں پہ انگلی پکڑ کے لگایا جائے گا نا وہ وہاں پہ لگ جائے گا، اس نے نا اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب چونکہ یہ اللیگل تھا، اس کے پاس یہاں پہ کوئی رہنے کے ڈاکومنٹس نہیں تھے، اور دوسرا سونے پہ سہاگا ان دنوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بھی یہاں پہ نا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج کل تو یہاں پہ آ کے اللیگل رہنا تو امپاسبل ہے، کام کرنا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ناممکن ہے، یعنی کہ اللیگل بندے کے لیے یہاں پہ کام کرنا کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ بھی ناممکنات میں سے ہے۔ خیر جی، اب اس ورک شاپ میں یہ مطلب چھپا رہا اور جو تھا وہاں پہ کام بھی کیا کرتا تھا سارا دن، اور اس کا جو مالک تھا جو کہ پاکستانی تھا وہ اس کو اس چیز کے نا پیسے بھی دیا کرتا تھا۔ اب اس کو اور کیا چاہیے تھا، رہنے کے لیے جگہ بھی مل گئی تھی، کھانے کے لیے وہاں پہ اس کے گھر میں سے کھانا بھی آ جایا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جو تھا نا وہ پیسے بھی مل رہے تھے۔ عمران وہاں پہ اس ورک شاپ میں دن اور رات رہتا تھا، یعنی کہ وہیں پہ اس نے اپنا سٹے کر لیا۔ دن کے ٹائم میں وہاں پہ یہ کام کیا کرتا تھا، سارے کام اپنے مالک کے ساتھ یہ کیا کرتا تھا، گاڑیاں بھی واش کر دیا کرتا تھا، ان کی ریپیئرنگ بھی کرنے میں اس نے ساتھ میں ہیلپ کرنی، ٹائرز وغیرہ چینج کرنے، اور اسی طرح سے اگر کوئی کسٹمر آ جانا تو پھر اس کو گاڑیاں بھی دکھانی۔ مطلب کہ یہاں پہ رہتے ہوئے نا یہ گاڑیوں کی ڈیلنگ، ان کی ریپیئر اور ساری چیزیں کرنے میں نا بہت زیادہ ماہر ہو چکا تھا۔ کافی زیادہ اس نے یہاں پہ ٹائم گزارا، اور کیا تھا کہ بھی اس کو خود سے نا سارا کام خود کرنا آ گیا، یعنی کہ جو بھی گاڑیوں کی ریپیئرنگ وغیرہ اور ورک شاپ میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا ان سب میں یہ مہارت حاصل کر چکا تھا۔ عمران پڑھا لکھا تو کوئی اتنا خاص تھا نہیں، یعنی کہ پاکستان میں ایف ایس سی کی ڈگری کوئی اتنی خاص تو ڈگری ہے نہیں جو کہ یہاں پہ آ کے اس کی بیس پہ یہ داخلہ لے سکتا، چونکہ اللیگل تھا تو یہ تو بالکل امپاسبل تھا۔ اب چونکہ اس کے ہاتھ میں ایک ہنر آ چکا تھا، یعنی کہ یہاں پہ نا یو کے میں رہتے ہوئے گاڑیوں کی جو ریپیئرنگ وغیرہ اور یہ ورک شاپ کا جو کام ہے نا یہ ہائیلی پیڈ ہے، بہت سارے اس کے پیسے ملتے ہیں۔ اب جی کیا ہوا کہ خدا کی طرف سے کرنی ایسی ہوئی کہ بھی اس کا جو مالک تھا نا جس کی ورک شاپ پہ یہ کام کر رہا تھا اس کی یہاں پہ ہو گئی ڈیتھ، اور اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اس کی ورک شاپ کو کوئی ہینڈل کرنے والا نہیں تھا۔ اب اس کی جو وائف تھی نا اس نے کیا کیا، اس نے اسے کہا کہ تم جو ہے نا چونکہ تمہیں سارا کام آتا ہے اور تم اس کام کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہو تو تم جو ہے نا میری ورک شاپ کو ہینڈل کر لیا کرو، اور اس کی جتنی بھی انکم ہوا کرے گی نا وہ ہم 50-50 کر لیا کریں گے۔ اب جی عمران کو اس سے زیادہ اچھی آپشن اور کیا مل سکتی تھی، اس ورک شاپ میں جہاں پہ کہ وہ پہلے ساری زندگی گزار چکا تھا، اب وہیں پہ وہ مالکوں کی طرح کام کر رہا تھا۔ اس کے جتنے بھی کسٹمرز اس کے مالک کے ہوا کرتے تھے اب وہ سارے کے سارے آ کے عمران کے ساتھ ڈیلنگ کیا کرتے تھے، چونکہ وہ اس کو پہلے سے جانتے تھے، تو اس طرح سے جو تھا نا عمران کا یہاں پہ ایک اچھا خاصا جو تھا نا وہ گزارا ہونا شروع ہو گیا۔ اب چونکہ اس کا جو مالک تھا نا اس کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کی وائف کے ساتھ اس کا تو کچھ مطلب آنا جانا اس کے گھر میں اور سلام دعا وغیرہ شروع ہو گئی۔ اب وہ چونکہ عورت بیوہ ہو چکی تھی اور 2 اس کے بچے تھے، ساتھ ہی ساتھ عمران جو تھا نا ان کو پیسے بھی کما کے دے رہا تھا۔
عمران کو اب یہاں پہ نہ رہنے کے لیے ایک لیگل سٹیٹس چاہیے تھا، کیونکہ وہ پیسہ تو یہاں پہ کما رہا تھا، اور جتنا بھی پیسہ وہ یہاں پہ کما رہا تھا نا، اسے کما کما کے پیچھے پاکستان ہی واپس بھیجا کرتا تھا، جو کہ اس کے بھائیوں اور اس کی ماں کے تک وہ پیسے پہنچا کرتے تھے، اور انہی پیسوں سے جو تھا نا، جو کہ وہ یہاں پہ کماتا تھا، اس سے اس کی بہنوں کی شادی بھی ہوئی، اس کے بھائی جو تھے وہ اب وہاں پہ ویل اسٹیبلش بھی ہو چکے تھے، لیکن سٹل کیا تھا کہ عمران یہاں پہ اللیگل تھا، اور اس کو یہاں پہ رہنے کے لیے ایک پراپر ڈاکومنٹڈ جو پروف ہے نا وہ چاہیے تھا۔ اس نے اپنی مالکن کو جو تھا نا وہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے خواہاں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھی اس کو جو ہے نا یہاں پہ رہنے کے لیے ایک لیگل جو ہے نا وہ سٹیٹس مل جائے گا، اور دوسری طرف کیا ہے کہ بھی اس کی مالکن جس کی کہ وہ ورکشاپ کی دیکھ بھال کر رہا تھا، تو اس کو ایک پراپر مطلب جو ہے نا وہ سیف وے مل جائے گا۔ خیر جی، دونوں چونکہ ضرورت مند تھے، تو عمران نے اپنی اس بیوہ مالکن کے ساتھ نہ شادی کر لی، اور اس شادی کا فائدہ عمران کی زندگی میں یہ ہوا کہ اس کو یہاں پہ رہنے کے لیے ایک لیگل ڈاکومنٹڈ پروف مل چکا تھا، یعنی کہ اب وہ یہاں پہ یو کے میں مزید اللیگل نہیں تھا، اور اب وہ جو تھا نا وہ کھل کے کھیل سکتا تھا یہاں پہ، یعنی کہ اس کو ڈرنے کی یا چھپ چھپا کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو جی اس نے اب جو تھا نا وہ دن رات کمپین کر کے، اور ایک کی بجائے اب اپنی اس نے 2 ورکشاپ کر لیں، اور اس طرح سے نا اس نے ڈھیروں ڈھیر پیسہ کمایا، یعنی کہ اب جب انسان ڈرتا نہ ہو کسی سے، تو وہ کھل کے کھیلتا ہے۔ یہی کچھ نا عمران نے کیا، اس نے 2 ورکشاپس ڈال لیں، آگے مزید لوگوں کو ہائر کیا، اور دن رات وہ محنت کیا کرتا تھا، چونکہ اس کے اندر یہ ایک دھن تھی کہ بھی میں نے نا ڈھیر سارا پیسہ کمانا ہے۔ اور وہ غلطی کیا کر رہا تھا؟ غلطی یہ کر رہا تھا کہ وہ پیسہ کما کما کے نا سارے کا سارا پیچھے پاکستان میں بھیجا کرتا تھا، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا، یعنی کہ اس کو یہ تھا کہ میں تو اپنے ماں کو اور بھائیوں کو پیسے بھیج رہا ہوں، ان کے اوپر نا وہ بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ اندھا اعتماد کیا کرتا تھا، کبھی اس نے کوئی حساب کتاب نہیں رکھا تھا۔ اب اپنی مالکن کے ساتھ اس کو شادی کیے ہوئے تقریباً 10 سال مزید گزر چکے تھے، اور اس کے بعد کیا تھا کہ بھی اس کے پاس نا یہاں پہ رہنے کے لیے ڈاکومنٹڈ پروف آ چکا تھا، یعنی کہ اس کا یہاں کا یو کے کا پاسپورٹ ہو گیا تھا، اور اب اس کے اپنے بھی خود کے 2 بچے ہو چکے تھے، یعنی کہ 2 بچے تو اس کی مالکن کے پہلے تھے جس کے ساتھ جب اس نے شادی کی تھی، اور 2 اس کے اپنے جو تھے نا وہ یہاں پہ ایک بیٹا اور بیٹی ہوئے، یعنی کہ ٹوٹل وہ 4 بچوں کی کفالت یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے کرتا تھا، اچھا خاصا پیسہ کمایا کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا نا وہ پیسہ اپنے ہوم کنٹری یعنی کہ پاکستان میں اپنے بھائیوں کو بھی بھیجا کرتا تھا۔ اب نا اس کو یہاں پہ یو کے میں آئے ہوئے بہت ڈھیر سارا عرصہ گزر چکا تھا، یعنی کہ تقریباً 20 ایئرز پلس ہو چکے تھے، اور اس سارے عرصے کے دوران نا اس نے صرف اور صرف یہاں پہ یو کے میں آ کے محنت کی تھی، دن رات مشین کی طرح چلا۔ پہلے اس نے اس اسٹرگل میں لگا رہا کہ میں یہاں پہ چھپ کے رہ رہا ہوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، وہ پاکستان جاتا، پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہو گئی اور اس کے پاس جب پاسپورٹ آ گیا، تو تب یہ کہیں جا کے پاسبل ہوا تھا کہ وہ کوئی نہ پاکستان کا چکر لگا سکے، اپنے بھائیوں کو یا جو ہے نا گھر کو پیچھے جا کے دیکھ سکے۔ جب وہ یہاں پہ یو کے میں آیا تھا نا تو بہت ینگ تھا، یعنی تقریباً 18 سے 20 سال اس کی عمر تھی، اور یہاں پہ اب اس کو یو کے میں رہتے ہوئے 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً 40-45 سال اس کی عمر ہو گئی تھی، اور اس سارے عرصے کے دوران اس نے صرف اور صرف محنت کی تھی، دن رات مشین کی طرح وہ چلا، اس نے دن رات محنت کی اور ڈھیر سارا پیسہ کمایا۔ یہاں پہ بھی رہتے ہوئے اس نے اپنے بچوں کو جو تھا نا وہ ان کی کفالت کی، بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کے بچوں کی بھی اس نے کفالت کی، یعنی کہ ایک نیک دل انسان تھا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا تھا کہ بھی وہ پیچھے پاکستان بھی اپنے بھائیوں کو ڈھیروں ڈھیر پیسہ بھیج رہا تھا۔ آپ لوگ صرف امیجن ہی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو مکینکس ہیں یا کار مکینک یا جو جس طرح کے یہ ہنرمندی کے کام ہوتے ہیں نا، اس میں بہت ڈھیر سارا پیسہ ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کو تو یہ ہے کہ بھی بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن ایکچوئل میں جو ہے نا وہ پڑھے لکھوں سے بھی زیادہ پیسہ یہاں پہ کماتا ہے۔ اب جی اس کی نا بیوی کی یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد جو تھا نا وہ یہاں پہ اپنے بچوں کے پاس اکیلا ہی رہا کرتا تھا، اور چونکہ اس کا پاسپورٹ ہو چکا تھا تو اس نے سوچا کہ بھی میں اب جو ہے نا پاکستان جا کے چکر لگاؤں، یعنی بہت زندگی کا عرصہ بھاگ لیا، بڑی محنت کر لی، اور اس طرح سے مطلب بھاگتے بھاگتے اب کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب میں جو ہے نا وہ پاکستان جاؤں اور جا کے وہاں پہ اپنے بھائیوں کو بھی مل لاؤں، اور جتنا میں نے پاکستان پیسہ کما کما کے بھیجا ہے نا، تو دیکھو ان لوگوں نے اس کا کیا کیا
گیا ہے، اور اب چونکہ میرے بچے میری ذمہ داری ہیں تو میں وہ پیسہ یا تو ان کو بتا دوں کہ کہاں کہاں پہ ہے تم لوگوں کا میں نے جو پیسہ زندگی میں کمایا تھا، کیونکہ اب میری بھی زندگی کا کوئی اتنا خاص بھروسہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا مطلب اگر میرے بچے چاہتے ہیں تو ان کو اگر پاکستان لے جانا چاہوں، مطلب انسان کی 100 پلاننگز ہوتی ہیں، اگر میرے بچے پاکستان جانا چاہیں تو ادھر چلے جائیں، اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو یہاں رہ لیں، اگر یہاں رہنا ہے تو جو پیسہ میں نے زندگی میں کمایا ہے وہ ان لوگوں کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی آخر کون کون سی پراپرٹی ہے، کون سی جائیداد میں نے زندگی میں بنائی ہے، یہ میں نے جو سا پیسہ کمایا تھا وہ کہاں پہ انویسٹ ہوا ہے۔ انسان سوچتا اچھے کے لیے ہی ہے، لیکن اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ اب جی عمران ان سوچوں کے ساتھ کہ میں جا کے نا اپنی اس کمائی ہوئی جائیداد کو اور اس پراپرٹی کو دیکھوں اور اپنے بھائیوں سے بھی مل لوں، وہ جی پاکستان چلا گیا۔ اب جی جب وہ پاکستان گیا نا تو اس کے اپنے جب وہ گھر گیا تو ماں کی تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی پہلے ہی، اور بہنوں کی شادی ہو چکی ہوئی تھی۔ اب جی اس کا کیا ہوا کہ وہ جب اپنے بھائیوں سے جا کے ملا اور ان کو بتایا کہ بھی میں یہاں پہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں، مجھے بتائیں کہ جو پیسہ میں آپ لوگوں کو بھیجتا رہا ہوں وہ آپ لوگوں نے کہاں پہ جو ہے نا وہ انویسٹ کیا ہے۔ اس کے بھائیوں نے ایسا رنگ بدلا کہ بس آپ کہہ لیں کہ بھی ساری حدیں ہی پار ہو گئیں۔ انہوں نے سرے سے ہی نا عمران کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے بھائی وہ ہو ہی نہیں جو کہ یہاں سے گئے تھے عمران، مطلب کہ بھی ہم تمہیں، انہوں نے آن ہی کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ بھی یہ ہمارا بھائی ہے اور یہ ہمیں وہاں سے پیسہ بھیجتا رہا ہے، جب پیسہ بھیج رہا تھا اور وہ اس کو خرچ کر رہے تھے تب وہ ان کا بھائی تھا، اور جب اب کہ وہ یہاں پہ پاکستان آ چکا تھا اور آ کے اپنے اس بھیجے ہوئے پیسے کا حساب مانگ رہا تھا کہ مجھے بتایا جائے کہ بھی میرا پیسہ کہاں پہ آپ لوگوں نے خرچ کیا ہے، اس کی کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو ان لوگوں نے سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ تم تو ہمارے بھائی ہو ہی نہیں، مطلب کہ تم کوئی بہروپیے ہو یا کوئی اور شخص ہو، یہ وہ ہمارا بھائی عمران نہیں ہے جو کہ یہاں سے پاکستان سے گیا تھا۔ عمران نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بڑی کوشش کی، بڑا واویلا مچایا اور اپنے بڑے مطلب کے بھی پروف دیے کہ بھی آپ کو ان اکاؤنٹ سے ان نمبروں سے یہاں پہ پیسے آیا کرتے تھے اور میں وہی ہوں۔ لیکن جی اس کے جو چاروں بھائی تھے نا وہ صفاقی پہ اتر آئے تھے، ان کو پتا تھا، یعنی کہ چاروں نے چونکہ پلان کر لیا تھا کہ ہم نے یہ پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کرنا ہے، ہم نے اس کے بھیجے ہوئے پیسے کے اوپر جتنا بھی گھر کاروبار اور جتنی بھی جائیداد بنائی ہے، اب چونکہ یہ اس کو واپس مانگے گا تو ان لوگوں نے اس کو ماننے سے ہی انکار کر دیا اور اس کو دھکے دے کے نا گھر سے باہر نکال دیا۔ اس نے بڑا ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کیا، محلے دار اکٹھے کیے، جو اس کے بچپن کے دوست جاننے والے تھے وہ اکٹھے کیے، لیکن جی اس کے بھائی جو تھے نا وہ ایک ہی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ تم ہمارے بھائی ہو ہی نہیں، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ تم وہی عمران ہو جو کہ یہاں سے جو تھا نا وہ UK گئے تھے، تم تو اللیگل گئے تھے، تمہارے پاس وہاں کا ڈاکومنٹ کیسے آ گیا، یا جو بھی ہے نا کرا کے ان لوگوں نے اپنے پاؤں کے اوپر پانی نہیں پڑنے دیا کہ نہ تو ہمیں یہ وہاں سے پیسے بھیجا کرتا تھا اور نہ ہی یہ ہمارا بھائی ہے۔ عمران نے بڑا واویلا مچایا، بڑا رویا پیٹا اور اس نے مطلب کہ بڑا احتجاج کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی کوئی نہ سنی گئی اور وہ اپنا سا منہ لے کے نہ دوبارہ اس نے ٹکٹ کروائی اور یہاں پہ UK میں واپس آ گیا۔ لیکن اس کو ساری زندگی کے لیے نا افسوس رہا، وہ بہت زیادہ تڑپتا رہا کہ میرے بھائیوں نے چند روپوں کی خاطر، چند پاؤنڈز کی خاطر اور چند پیسوں کی خاطر اور اس زمین اور جائیداد کی خاطر جو کہ انہوں نے جو تھا نا وہ میرے بھیجے ہوئے پیسے سے بنائی ہے، وہ لوگ ایسے بے ایمان ہوئے کہ ان کا خون ہی سفید ہو گیا، انہوں نے مجھے اپنا بھائی ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ ساری زندگی اس ذہنی ڈپریشن میں رہا کہ بھی انسان کا خون اس حد تک بھی سفید ہو سکتا ہے، اور ساری زندگی میں جو ہے وہ اپنے آستین کے سانپ ہی پالتا رہا، اور ان سانپوں نے مجھے ایسا ڈسا کہ میں جو ہے نا اب نہ تو سکون کے ساتھ جی سکتا ہوں اور نہ ہی سکون کے ساتھ مر سکتا ہوں۔ یقین مانے وہ بندہ نا اتنی حد تک ذہنی ڈپریشن میں چلا گیا کہ اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو چکا تھا اور وہ رات کو نا پرسکون طریقے سے سو بھی نہیں پاتا تھا، وہ اپنے خوابوں میں چیخیں مارتا ہوا اٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ یہاں پہ آ کے ڈھیر سارا پیسہ کماتے ہیں، یہاں پہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتے ہیں، اور وہ اس کمائے ہوئے پیسے کو یہاں پہ رکھنے کی بجائے اپنی کئی مجبوریوں کے تحت جو ہے وہ پاکستان واپس بھیجتے ہیں، یعنی کہ اپنے پیسے کو اپنے بھائیوں کو، اپنے پیرنٹس کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ کہ بھی ان کے بھی مالی حالات اچھے ہو جائیں گے، اور جب ان سے اس پیسے کی ریکوری کی جاتی ہے تو آگے سے کس کس طرح کے برے ری ایکشنز جو ہے نا ان پاکستانیوں کو دیکھنے پڑتے ہیں۔ کیا یہ اوورسیز پاکستانی چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں ہیں واقعی میں اپنے آستین کے سانپ ہی پالتے ہیں جو کہ بعد میں ان کو ڈس لیتے ہیں؟ اپنی رائے سے آپ لوگوں نے مجھے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں،
اور جی عمران کے لیے بھی آپ لوگ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ ذہنی سکون عطا کرے اور وہ سکون کی نیند جو ہے وہ سو سکے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ انٹل دین اللہ حافظ۔